السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ لأہلہ اما بعد۔ فرمان ہے کہ جب بندہ کوئی لقمہ لیتا ہے تو وہ لقمہ اللہ سے پوچھتا ہے، اللہ اس کے لیے بیماری بن جاؤں یا شفا بن جاؤں؟ تو اگر اللہ کا امر ہوتا ہے تو وہ لقمہ، وہ گھونٹ، وہ دانہ شفا بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کا امر نہیں ہوتا تو وہ بیماری بن جاتا ہے۔ گھر میں ایک ہی کھانا سب نے کھایا، ایک بیمار ہوا باقی بیمار نہیں ہوئے، کہنے والوں نے کہا فلاں کھانا کھایا تھا بیمار ہو گیا، تو اگر کھانے میں بیماری تھی تو سب کو ہونی تھی۔ اس کو امر ہوا تھا کہ اس کو یہ بیماری ہو جائے، اوپر سے عرش سے فیصلہ ہوا تھا۔ پھر یہاں تک ہے کہ یا اللہ یہ لقمہ پوچھتا ہے میں سانس کی نالی میں جاؤں یا غذا کی نالی میں جاؤں، اور اگر وہ سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے وہی سانس انسان کو اٹک کے موت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ لقمے، یہ دانہ، یہ پانی، یہ اللہ کا امر مانگتا ہے اور اللہ کے امر سے چلتا ہے۔ اگر ہم اس لقمے کو، ایک ایک لقمے کو اللہ کا نام اور اللہ کا کلام دے دیں، یہ لقمہ زندگی، صحت، راحت، رحمت اور عافیت بن جاتا ہے۔ ایک عمل کی مشق میں چاہتا ہوں کہ ہم کریں، میں روز ایک مشق دے رہا ہوں، زندگی اسی کا نام ہے۔ زندگی میں اگر موتی پروتے چلے جائیں اور اپنی زندگی میں اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں مشغول کرتے چلے جائیں، اللہ وہ وقت جو یہاں لگنا ہے وہ یہاں لگوا دے گا۔ وہ وقت پھر ہسپتالوں میں، کچہریوں میں اور ایسی جگہوں میں جہاں مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، ناکامیاں، الجھنیں ہیں، اللہ وہ وقت وہاں نہیں لگوائے گا۔ ایک چیز جو میرا پرانا عمل ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ، بڑی مشکل سے مجھے ملا، اس کے لیے مجھے کتنے جتن کرنے پڑے۔ جس بندے کے پاس یہ عمل تھا وہ دیتا نہیں تھا۔ کیا کیا، 2020 کے رمضان میں جب میں حویلی میں تھا تو اس کی ریکارڈنگ ہے، غالباً 9ویں 10ویں روزے میں، 8ویں 9ویں روزے میں، 8ویں 9ویں روزے میں رمضان کی اس کی ریکارڈنگ پڑی ہے، جو میں نے تھوڑی تھوڑی اس کی بیان کی ہے کہ اس کے لیے مجھے کیا کیا دھکے کھانے پڑے، ٹھوکریں کھانی پڑی۔ میں نے ایک دانشور کا ایک قول پڑھا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ اس نے کہا کہ جو بندہ کوئی چیز دھکے کھا کے، ٹھوکریں کھا کے حاصل کرتا ہے اور جب عروج تک پہنچتا ہے تو اس کے سامنے 2 راستے ہیں۔ اس معاشرے نے میرے ساتھ مجھے ٹھوکریں ماری تھیں، لہٰذا ان کو ٹھوکریں مارو، اور ایک راستہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے ٹھوکریں ماری تھیں، میں انہیں ٹھوکریں نہ ماروں۔ 2 راستے ہوتے ہیں۔ میں نے طے کیا کہ جو چیز مجھے کتنی مشکل، پریشانی، الجھن، مسائل اور تکلیف سے ملی ہے، میں اگر کسی مخلوق کو دوں تو ان کو خیر بنا کے دوں اور ایسے انداز سے ان کو راحت ملے۔ کوشش ہے، دعوت تو نہیں کر سکتا۔ یہ سورۃ فاتحہ 7 بار کھانے کے دوران، 7 بار کھانے کے دوران اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں، جتنی دیر کھانا کھاتے ہیں 7 بار کھانے کے دوران، اب آپ ایسا کریں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں اور ٹائم نوٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ جی 6 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 12 سیکنڈ، 10 سیکنڈ رکھ لیتے ہیں۔ کتنے سیکنڈ؟ سب کے لیے، سونے جاگنے والے سب نے دیکھ لیا؟ ہاں بھائی بتا دیں، سونے جاگنے والے سب نے دیکھ لیا؟
یہ جاگنے والوں نے بتایا، سونے والے اب بتائیں گے، پہلے یہ بتا دیں۔ ہاں جی 10 سیکنڈ، 7 دفعہ سے مراد 70 سیکنڈ، اور 1 منٹ میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں؟ اب سوچ لیں، 1 منٹ کا عمل ہے، اور ہم دسترخوان پہ کتنا وقت گزارتے ہیں وہ آپ کو علم میں ہے۔ 1 منٹ کا عمل، زمین 7 آسمان 7، 7 زمین اور 7 آسمان کی خیریں آپ کے لقمے میں سمٹ جائیں۔ اللہ اکبر۔ وہ خیریں کیا ہیں؟ فرمایا جب مرغ بانگ دیتا ہے تو اس وقت عرش کے کوئی خیر کے دروازے کھلتے دیکھتا ہے، اور جب گدھا اور کتا آواز نکالتا ہے کوئی ایسا عذاب کا دروازہ ہے جو اس کو دکھائی دیتا ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ جانوروں کو وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جانوروں کو وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ پھر اس لقمے کو چھیننے کے لیے مخلوقات، حیرت انگیز مخلوقات ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، میں نے بہت عرصہ آپ کا وظیفہ پڑھا، یا علیم علمنی، یا خبیر یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ کہا کہ میں نے رات کو ایک تسبیح گڑ گڑا کے پڑھی، اللہ کائنات کے راز کھول میرے سامنے، اللہ کچھ اپنے پردے دکھا، اللہ کوئی ایسی زندگی کا نظام دکھا جو بظاہر اوجھل ہے، ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ چاہے جن سامنے رکھ دے، اللہ نے جنات کو پردوں میں رکھ دیا، فرشتوں کو پردے میں رکھ دیا، اللہ نے جنت کو پردے میں رکھ دیا، اللہ نے جہنم کو پردے میں رکھ دیا، اللہ نے یہ سارا نظام پردے میں رکھ دیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کے سامنے یہ سارا نظام اللہ نے پردے میں، تو وہ کہتے ہیں میرے سامنے ایک چیز کھلی، مجھے اس نے بہت ساری باتیں بتائیں، بہت ساری باتیں بتائیں۔ ایک بات یہ بتائی کہ جب آپ لقمہ توڑتے ہیں تو اس لقمے کو لینے کے لیے ایسی ایسی انوکھی مخلوق جھپٹتی ہے کہ آپ کے ہاتھ سے لقمہ چھین لے، یا پھر اگر وہ لقمہ آپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتی، وہ کوئی زہر ڈالے، تھوک کی شکل میں، پیشاب کی شکل میں، گندگی کی شکل میں، اگر اس لقمے پہ اللہ کا نام ہوتا ہے اس کا یہ وار بھی خطا جاتا ہے اور وہ یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور مجھ سے کہنے لگے یہ جو سورۃ فاتحہ کا عمل ہے، کہا یہ سورۃ فاتحہ کا عمل نہیں ہے، یہ فاتحین کا عمل ہے۔ فاتحین جنہوں نے کائنات کو فتح کیا، جنہوں نے روح کی دنیا کے فاتح بن گئے، کہا یہ فاتحین کا عمل ہے۔ اور یہ فاتحین کا عمل اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے کہ یہ ایسی مخلوق جو ہماری زندگی، ہماری روحوں، ہمارے جسم، ہمارے کلیجے، جگر، گردے اور جسم کے ایک ایک حصے کے لیے ہماری دشمن ہے، کہا کہ ان کو یہ شکست دے دیتی ہے، یہ شکست دے دیتی ہے۔ بیماریاں کتنی بڑھ رہی ہیں، اب سے پہلے نہ اتنے ڈاکٹر تھے، نہ اتنے میڈیکل سٹور تھے، نہ اتنی دوائیں تھیں، نہ اتنے ہسپتال تھے۔ زندگی میں بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور بیماریاں اور بڑھتی جا رہی ہیں، حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ آخر کیوں؟ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ بیماریاں کیوں بڑھ رہی ہیں۔ اور اس سے پہلے احتیاط نہیں تھی کسی کو، یہ جراثیم ہے، اس پہ ہاتھ دھونا ہے، اس پہ یہ سینیٹائزر ہے، یہ فلاں چیز، کوئی خبر نہیں تھی، پر بیماریاں نہیں تھیں، بیماریاں نہیں تھیں۔ اس کی وجہ تھی کہ اللہ کے کلام اور نام کی کثرت تھی، اللہ کے نام زبانوں پہ عام تھا، سادہ لوگ تھے لیکن اللہ کے نام کو لینا جانتے تھے، اللہ کے نام کی محبت ان کے دلوں میں تھی، بیماریاں نہیں تھیں، دکھ نہیں تھے۔ اچھا، پھر یہ لقمہ کھا کے دل میں جا کے کیا اثر کرے گا؟ جس پہ اللہ کا نام نہیں، نفرتوں کا ذریعہ بنے گا، گناہوں کا ذریعہ بنے گا، اور یہ لقمہ جا کے روحانی بیماریوں کا ذریعہ بنے گا، جسمانی بیماری اور جسمانی روگوں کا ذریعہ بنے گا۔ اس لقمے کو محفوظ کرنا ہے،
लुकमा मिल गया है, लुकमा मिल गया है। अब इस मिले लुकमे को नूरी लुकमा कैसे बनाना है? अगर नूरी लुकमा बनाना है तो अपने खाने के दौरान पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया आपने, खाने के दौरान 7 बार सूरत फातिहा की मश्क करें। ये मश्क से होगा, भूल जाएगा। शैतान ऐसा भुलाएगा कि बंदा खाने के बाद आधे दिन के बाद पता चलेगा कि मैंने खाना खाया और 7 बार सूरत फातिहा नहीं पढ़ी। आधे दिन के बाद पढ़ लें, कज़ा कर लें, अमल की कज़ा करें, फिर अमल की कज़ा करें, फिर कज़ा करें। एक वक्त आएगा ये शैतान कहेगा कि ये मानता तो है नहीं। एक बाबा जी थे, घर से निकले नमाज के लिए, कीचड़ थी, फिसले, गिर गए, कपड़े खराब हुए, फिर गए, कपड़े बदले, फिर आए, फिर गिरे, फिर गए, फिर गिरे, फिर गए। अब जो गिरने लगे, एक साहब ने सहारा दिया, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मस्जिद तक पहुंचाया। उन्होंने कहा तुम कौन हो? कहा मैं शैतान हूं। तुम शैतान और मुझे सहारा दे, ये क्यों? कहा जब आप पहली दफा गिरे थे और आपने अपना अज़्म नहीं तोड़ा था, आपने कहा था नहीं मैंने मस्जिद में जाना ही जाना है, अल्लाह ने आपकी मग़फ़िरत कर दी थी। जब दूसरी दफा गिरे और अज़्म नहीं तोड़ा, अल्लाह ने आपके घर वालों की मग़फ़िरत कर दी थी। जब तीसरी दफा तोड़ा यानी गिरे और अज़्म नहीं तोड़ा, अल्लाह ने पड़ोस की मग़फ़िरत की थी। अब मैंने कहा अगर चौथी दफा गिरता है कहीं और फैसला ना हो जाए, इसको यहीं संभाल लो, इसको यहीं संभाल लो, भुला देगा, पता ही नहीं चलेगा। कज़ा करें, फिर कज़ा करें, फिर कज़ा करें। मुझे एक साहब ने अजीब बात कही, कि मैं 2 चीज़ों की ज़िंदगी में कज़ा कर रहा हूँ, एक माल की, एक खाने की। वो कैसे? कहा जिस माल की ज़िंदगी भर ज़कात नहीं दी थी, उसकी गिन गिन के ज़कात दे रहा हूँ, और ज़िंदगी में जितने खाने खाए थे हर खाने की सूरत फातिहा पढ़ रहा हूँ। अजीब आदमी है। बस असल लग जाए ना, असल तो दिल में लग जाए, असल दिल में लग जाए, वह लग जाए तो फिर हर चीज की कज़ा है। कहा सोच रहा हूं कि इतने साल हैं, इतने साल में मैंने इतने दफा खाया होगा, ये इतने महीनों की कज़ा हो गई, फिर इतने सालों की कज़ा हो गई, हर खाने के लिए 7 बार सूरत फातिहा। कहा मैंने जब से ये अमल शुरू किया है, गोलियां खत्म हो गई, बीमारियां खत्म हो गई, रिज़्क बारिश की तरह बरसा और बरकत बारिश की तरह बरसी। और इज्जत वो है कि जो बंदे देख के थूकते थे वो वेलकम कहते हैं, बाहें फैलाते हैं, इज्जत देते हैं। क्यों? अल्लाह चाहे दिलों में इज्जत डाल दे, अल्लाह चाहे दिलों में नफरत डाल दे। इज्जत और नफरत के खजाने उसके पास हैं, वो इज्जत डाल देता है। सूरत फातिहा 7 बार खाने के दौरान। इसकी मश्क करनी है, इसकी मश्क करनी है। हाँ, चीजें मश्क से होती हैं। मैं चौराहों पे खड़ा देखता हूं, ढोल वाले खड़े होते हैं, पीला चोला पहनकर, कपड़े पहनकर ढोल बजा रहे होते हैं। मैंने उस दिन बेटे को कहा, मैं कि बेटा देखो ये फारिग नहीं खड़ा, ये अपने जिक्र में लगा हुआ है। कर हर दम जिक्र इलाही होवे दिल दी दूर सियाही, ये लगा हुआ है, वो फारिग नहीं खड़ा, ढोल बजा रहा है, मश्क कर रहा है। हमारे यहाँ मैं मोची की दुकान पे गया, उसका बच्चा जो है ना कील ठोक रहा था, ऐसे ठोक रहा था कि मैं क्या कील ज़ाय कर रहा है। उसने कहा जी ये कील ठोक रहा है, इसने जूती पे कील लगाने हैं, ये उसकी मश्क कर रहा है कि कील को कैसे ठोका जाता है। आज टेढ़ा करेगा, सीधा करेगा, कल को इंशाल्लाह सीधा हो जाएगा। जिंदगी में मश्क होती है, करते 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 एक वक्त आता है कि इंसान उस फन के अंदर कमाल, फिर उस जब कमाल होता है, कमाल हासिल होता है, फिर कहते हैं कस्बे कमाल कौन अजीज जहां शवी। दुनिया में जीना है, सूरत फातिहा के लुक्मे के साथ जीना है, सूरत फातिहा के खाने के साथ जीना है, और सूरत फातिहा के रिस्क के साथ जीना है, और सूरत फातिहा को जिंदगी में शामिल करना है। और सूरत फातिहा ऐसा शामिल, ऐसी
کہ یوں لقمہ ہو بسم اللہ کے ساتھ سورۃ فاتحہ شروع ہو جائے. پھر آپ دیکھیں صحت، اپنی فٹنس، تندرستی، خوش خوراکی، غیب سے دسترخوان وسیع، غیب سے برکت کے خزانے، غیب سے لطف و کرم اور عطا کے خزانے. کیوں؟ جو سارے قرآن میں ہے وہ ساری سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ساری ایاک نعبد، اور ساری جو ایاک نعبد میں ہے وہ ساری کی ساری بے میں ہے، اور جو ساری بے میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے. یہ غزالی کا فرمان عرض کر رہا ہوں. آپ سورۃ فاتحہ پڑھ کے کھانے کو مزیدار کر رہے ہیں، آپ سورۃ فاتحہ کر کے کھانے کو محفوظ کر رہے ہیں، آپ سورۃ فاتحہ کر کے اللہ سے مزید کھانے مانگ رہے ہیں، آپ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اللہ کے خزانوں سے رزق کے دروازے کھلوا رہے ہیں، آپ سورۃ فاتحہ پڑھ کے رزق اور وسعت کے دروازے نہیں نسلوں کے لیے بھی کھلوا رہے ہیں، نسلوں کے لیے. کتنے لوگ ایسے ہیں خود سفید پوشی کی زندگی گزار کے جاتے ہیں، نسلوں کے لیے وسعت کے دروازے کھلوا کے جاتے ہیں. کچھ ایسے ہیں خود تونگری کی زندگی گزار کے جاتے ہیں، نسلوں کے لیے غربت کے دروازے، فقر کے دروازے، مفلسی کے دروازے، دھکوں کے دروازے، در در کی گدائی کے دروازے اور قرضوں کے دروازے، حالات کی مشکلوں کے دروازے کھلوا کے جاتے ہیں. سورۃ فاتحہ پڑھنے والا اپنے لیے بھی اور اپنی نسلوں کے لیے رزق اور وسعت کے دروازے کھلوا کے جاتا ہے. کیوں؟ اعمال پہ اللہ کے وعدے ہیں، پلنے کے بھی پالنے کے بھی. اعمال پہ وعدے ہیں، میں تمہیں پالوں گا، تمہاری نسلوں کو پالوں گا. اعمال پہ وعدے ہیں. اللہ سچا، اس کے وعدے سچے، اس کا حبیب سچا اور سچوں کا سچا، اور ہم سچے وعدے اپنے سینے سے لگا لیں، زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے. کیا فیصلہ کیا پھر؟ کوئی مشکل ہے؟ آپ کہتے ہیں روز ایک اور نئی کہانی سناتا ہے اور روز ایک نئی مشق ڈال دیتا ہے، اور سارے کے سارے اصل میں یہ ساری کے ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے خیر کا ذریعہ ہے، جو آپ کی نسلوں کے لیے برکتوں کا ذریعہ ہے، اور جس میں آپ کا دل مانتا ہے کہ واقعی یہ حقیقت ہے. اگر ہم ایسا کر لیں گے دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اور آنے والے حالات میں ہمارے لیے برکت اور خیر کے فیصلے ہو جائیں گے. کیا خیال ہے؟ آج کے بعد پھر اس پہ توجہ ہوگی، اس پہ توجہ ہوگی، خوب ہوگی، اس پہ توجہ ہوگی اور واقعی ہوگی. ہاں وہ کھانا ہی کیا ہے جو سورۃ فاتحہ کے بغیر ہو، وہ کھانا ہی کیا ہے جو اللہ کے نور کے بغیر ہو. ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ عجیب بات لکھی ہے، میرے پاس اس کا حوالہ ہے. کہا ایک بابے سے ملا، اس کی عمر 96 سال، کہتے آج تک میں نے کوئی بیماری مجھے تکلیف نہیں ہوئی. کہا میں نے اس سے پوچھا تیری صحت کا راز کیا ہے؟ اب ان کی صحت کا راز پوچھیں، ایک دنیا کا بہت بڑا ایٹمی سائنسدان یہ بات کر رہا ہے. کہا میری صحت کا راز پوچھا تو کہا میں نے صحت کا راز، میری صحت کا راز یہ ہے کہ میں ہر دانے اور ہر قطرے پہ بسم اللہ پڑھتا ہوں، ہر دانے ہر قطرے پہ بسم اللہ پڑھتا ہوں، ہر دانے اور ہر قطرے پہ بسم اللہ پڑھتا ہوں. میری صحت کا راز یہی ہے. زندگی میں انشاءاللہ جینا ہے اور صحت مند ہوگے، اور جذبہ صحت مند ہو کے جینے کا یہ ہو کہ اللہ تیری مخلوق کی خدمت کروں گا، تیرے مخلوق کے کام آؤں گا، اور لوگوں سے محبت کروں گا، محبت پھیلاؤں گا، اور محبت کو سارے عالم میں پیش کروں گا. مشکل یا آسان؟ اور وہ جو دعائیں ہیں بسم اللہ علی دینی، سبحان اللہ العظیم، اللہم اجرنی من النار، میں نے آپ کو پڑھانی چھوڑ دی، آپ نے بھی پڑھنی چھوڑ دی ہیں؟ اللہ اکبر. دیکھو یہ ہے سبق. یاد ہے
अल्हम्दुलिल्लाह याद है। और सोते वक्त सूरत इखलास 3 दफा दाएं, 3 दफा बाएं, 3 दफा, ये भी याद है, याद है। अल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह बरकत अता फरमाए। ये सबक याद है? अच्छा माशाअल्लाह, सारे सबक याद हैं, सारे सबक याद हैं। आज रात से अय्याम 20 का अमल शुरू होगा। हम फिर कहते हैं फिर फारिग नहीं बैठने देता। अब देखें, आप कहते हैं फिर, कहते हैं ये आपकी बातें सारी अच्छी हैं पर यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है। हम बैठे हुए सोते हैं, सोते हुए सोते हैं, खाते हुए सोते हैं। हम यहाँ आराम के चंद लम्हे गुजारने आए हैं। हकीम साहब, बाबा जी मेहरबानी कर कोई सुख दा साग गिना दे। बैठे सो रहे हैं, खाने में सो रहे हैं, टेक में सो रहे हैं। और मैं तो हैरान हूं, इन बाबों को नींद गालिब सबसे ज्यादा है। मैं तो हैरान हूं, जवानों की नींद से सबसे ज्यादा ये बाबों की नींद ऐसे पड़े हैं, सो गए हैं। अल्लाह अकबर, मेरे अंदर हसद बहुत ज्यादा है। दुआ करो अल्लाह मेरा ये हसद खत्म करें। आज रात से अय्याम 20 का अमल है। मुझे याद दिलाइएगा, आज मैं दर्स में अय्याम 20 को बयान करूंगा। मुझे याद दिलाइएगा, आपको फायदा होगा। और 14 रमज़ान को चांद गिरहन का अमल है। और मैंने रात अर्ज किया था, मुखलिसीन का मुसलसल इसरार है कि मुशाहदात लिखने में मज़ीद वक्त दें। बहुत से लोगों ने अधूरे मुशाहदात लिखे ताकि वो भी दुआओं में शामिल हो सकें। और मुखलिसीन अपने रूहानी तिब्बी तजर्बात, मुशाहदात, कोई नक्श तावीज़, तो ये इंशाअल्लाह फिर ये मुशाहदात 16 रमज़ान तक लिख के तफसीली इस्तकबालिया पर 17 रमज़ान आखिर होगा, उससे आखिर नहीं, फिर यहाँ मुशाहदात सामने रख के आप हजरात की बात मैंने मानी है, फिर उस पर अमल होगा और इंशाअल्लाह अल्लाह के ख़जानों से अताएँ होंगे। रमज़ान की 17वीं शब जो यौम बदर है, उस पर एक नक्श दिया जाएगा। उसमें छोटी इलायची हैं, ये कागान में सबसे पहले मैंने दिया था और जिसको भी दिया रब ने उसको वुसअत के दरवाजे खुलवाए हैं। और इसी रात दुआए कुमैल सुनाई जाएगी। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के खादिम थे हज़रत कुमैल बिन ज़ियाद, उनकी दुआ और अस्माउल बदरीन का अमल कराया जाएगा। अस्माउल बदरीन का अमल कराया जाएगा। सेहरी और इफ्तारी में जल्दी तशरीफ़ ले जाएं। बाहर का मजमा आ रहा है, अगर आप देर से तशरीफ़ ले जाएंगे आपको बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी और शायद इफ्तारी के 2-4 लुक़मे जो मुक़द्दर और नसीब के हैं उनकी जेबों में मोहरें होती हैं, वो लगा के खा जाते हैं। एक बंदा मुझसे कहने लगा मेरी जेब में मुक़द्दर नसीब की मोहर है, मैं लगा जाता हूँ, खा जाता हूँ, उधर से भी उठा लिया उधर से। तो इसलिए दरख्वास्त है आप पहले तशरीफ़ ले जाया करें। आप हजरात हमारे लिए कीमती सरमाया हैं, आपका हक पहले है। तो हादसात और गुमशुदगी से बचने के लिए अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें और अपने बच्चों को खुद एहतियात से संभालें। अल्लाह हमारी हाज़री को कबूल फरमाए। और रोज़ाना जो है तबरुकात की ज़ियारत कराई जाएगी 2:30 बजे से 3:30 बजे दोपहर तक। 2:30 बजे से 3:30 बजे दोपहर तक। आज मर्दों की ज़ियारत होगी या औरतों की? मर्दों की कल हो गई है, आज ख़वातीन की होगी, फिर कल मर्दों की होगी। एक दिन ख़वातीन के लिए मस्तूरात के लिए, एक दिन मर्दों के लिए। आज ज़ियारत जो है मस्तूरात की होगी 2:30 से 3:30 तक इंशाअल्लाह। और 4:30 बजे तक सहरी ख़त्म हो जाती है। 4:30 बजे के बाद कोई तशरीफ़ न लाए, सहरी ख़त्म हो जाती है। इससे बाद आपने 4:30 लिखा है, 3:30 बजे तक सहरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद सहरी का क्योंकि समेटना होता है, करना होता है, कोई मुलाजिम तो है नहीं तनख्वाह वाले, सारे आप मैं मिलजुल के करते हैं। और मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह जो रमज़ान जो गुज़र रहा है, खिदमत वाले बढ़ रहे हैं, जज्बे वाले बढ़ रहे हैं। और ख़ास तौर पे सहरी के वक्त जज्बों वालों ने और अपने जज्बे बढ़ा दिए हैं। वो वक्त नूर का वक्त होता है, सहरी के वक्त नूर का वक्त होता है। जो सहरी के वक्त अपनी खिदमत को बढ़ाएगा वो सबसे ज्यादा नूर पाएगा। सहरी के वक्त आप माशाल्लाह आपकी खिदमत बढ़ रही है और सहरी के वक्त अपनी खिदमत और बढ़ाएं। सहरी के वक्त
چٹائیاں اٹھانا، سمیٹنا، برتن کھانا، کھلانا، پلانا، اس میں اپنی خدمت اور بڑھائیں۔ تو سورۃ فاتحہ یاد رہے گی؟ ہاں، بندش توڑ ہمارا لاہوتی عمل ہے، روز کرتے ہیں اور ایک جذبے کے تحت کہ اللہ زندگی میں ہم نے بہت کوشش کر کے دیکھ لی، ہم ناکام ہوئے، بہت کوشش کر کے دیکھ لی، ہم فیصلے اپنے بدل دیے۔ علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں میں نے اللہم کافہا یا عین صاد اور اللہم حامیم عین سین کاف میں اسم اعظم کو پایا، اور ان کی زندگی میں یہ عمل شامل ہے، مستند روایات میں ہے۔ تو اس کو مٹھیاں بند کر، انگلیوں کی انگلیاں ڈال، اور ایک کیفیت کے ساتھ کہ زندگی ایسے بند ہے، رزق، صحت، دروازے بند ہیں، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس جذبے کے تحت پڑھنا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے صرف پڑھنا، ایک ہے جذبہ بھی شامل ہو، کیفیت بھی شامل ہو، وجدان بھی شامل ہو، اور 100% کیفیات بھی شامل ہوں۔ اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف۔